بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا 5واں لیکچر ہے انشاءاللہ، اور ہمارا ٹاپک ہے صحاح ستہ کے مؤلفین کا تعارف اور خصوصیات۔ اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج ہم ان کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح اس کی خصوصیات پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب نے جو اپنی صحیح بخاری مرتب کی، اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ یہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ صحیح ترین قرآن کے بعد؟ قرآن تو وہی ہے، وحی الہی، اور یہ یقیناً ایک انسانی کاوش ہے، اور یہ اتنی بہترین کاوش ہے کہ اس کے اوپر کسی نے بھی کوئی کلام نہیں کیا۔ آج ہم وہی خصائص دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خصوصیات ہیں جو حدیث کی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں تمام صحیح احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس سے پہلے کسی اور کتاب میں نہیں ملتی، یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کسی کتاب کی کہ اس کے اندر اتنی صحیح احادیث موجود ہوں جتنی صحیح بخاری کے اندر ہیں، ساری کی ساری صحیح احادیث۔ ایک اور چیز کہ اس کے بے شمار تراجم اور حواشی بھی لکھے گئے، اس سے اس کے مقبول ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اس کے حاشیے، اس کی جو ہے شروحات مختلف محدثین نے جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ سب سے آپ دیکھیں کہ اس میں امام بخاری نے اس حدیث کے اندر جو چھپے ہوئے معنی ہیں ان کو بھی کھول کے بیان کیا ہے۔ اس کے متعلق آپ دیکھیں قرآنی آیات، صحابہ و تابعین کے روایات یا ان کے اقوال، ان کو بھی لکھا ہے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو حدیث انہوں نے بیان کی، ان کے جو متن ہیں ان میں اگر کوئی اونچ نیچ، کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ وہاں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے ایک کے متن میں اگر کمزوری ہے تو دوسری روایت اس کو مضبوط کرنے والی وہ بھی اس میں شامل۔ حدیث میں کسی قسم کی کوئی انہوں نے خیال رکھا ہے کوئی ایسی علت نہ ہو، مثلاً جو راوی روایت کرنے والا ہے حدیث کو، اس کے حفظ، اس کے عدل اور اس کے تقوی کا خیال رکھا ہے، یعنی حافظہ اس کا قوی ہونا چاہیے، زندگی میں اس نے کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، کبھی اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ایسے راوی کے بغیر وہ کسی حدیث کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام صاحب کا اپنا عمل بالکل اس کے عین مطابق تھا، بہت محتاط، بہت متقی، اور بہت مضبوط حافظے کے مالک کہ کئی لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں۔ ایک دفعہ کوفہ میں کسی نے کچھ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب کے حافظے کا امتحان لیتے ہیں، انہوں نے بے شمار احادیث کو آپس میں مکس کر کے اور اس کے بعد پوچھا تو امام صاحب نے ہر ایک حدیث کو اس کے صحیح سند کے ساتھ بیان کر دیا۔ اتنا قوی اور مضبوط حافظہ تھا۔ اس کے علاوہ جھوٹ کے متعلق بڑے محتاط تھے کہ کسی دوسرے ایسے راوی کی روایت نہیں لیتے تھے جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی ہو، اور خود بھی اس بات کا خیال رکھا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے حدیث لینے کے لیے جب گئے، دور سے دیکھا وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جھولی پھیلا کے کھڑا تھا اور گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ گھوڑے کے نزدیک آنے پہ امام صاحب دور سے اس کو دیکھتے رہے، گھوڑے کے نزدیک آنے پہ اس نے جھولی جھاڑی اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ امام صاحب وہیں سے واپس آ گئے، یہ سوچ کے کہ جو شخص ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ مجھے کیسے سچی بات بتائے گا۔ اور آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ اسی طرح حدیثیں جمع کرنے کے لیے کسی سفر پر تھے، سمندر میں کشتی کے اندر تھے، ساتھ آپ کے اور بھی بہت سے لوگ سوار تھے، آپ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی۔
کسی شخص کا دل بے ایمان ہو گیا ساتھ بیٹھے ہوئے کا، اور قریب تھا، امام صاحب نے بھانپ لیا کہ وہ میرے اوپر الزام لگانے والا ہے، تو اپنی اپنی اشرفیاں سمندر میں پھینک دیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنا چھوٹا نقصان کر لیا ایک بڑے نقصان کے بدلے میں، کیونکہ میں نے حدیث کے معاملے میں حدیثیں جمع کرنے کے لیے بڑی محنت کی، ایک مدت تک میں مختلف سفر کیے، حدیثیں جمع کیں، اور اگر وہ میرے اوپر الزام چوری کا لگا دیتا تو میری بات کے اوپر اعتبار نہ رہتا کسی کا۔ تو آپ نے جن راویوں سے حدیثیں لیں اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ حدیثیں جو ہیں وہ والی ایسے راویوں سے لی جائیں جن کے اوپر تہمت بھی جھوٹ کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امام بخاری جو روایات اپنے اس میں جامع میں لے کر آئے ہیں ان کے اوپر بہت کم جرح کی گئی ہے، تو لیکن جن کے اوپر جرح ہے بھی چند احادیث کے اوپر، ان کے بارے میں بھی محدثین کے پاس جواب موجود ہے اور انہوں نے اس کا ڈیفینس کیا باقاعدہ طور پر۔ اس لیے صحیح بخاری کی صحت کے اوپر کلام نہیں کوئی کر سکتا، نہ کیا ہے آج تک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایات اپنی صحیح میں لائے ہیں وہ پہلے طبقے کے راویوں سے انہوں نے لی ہیں، اور بہت کم دوسرے طبقے سے، تیسرے اور چوتھے طبقے تک وہ گئے ہی نہیں۔ طبقات جو راویان حدیث ہیں نا وہ 4 ہیں، لیکن امام صاحب نے پہلے 2 کو اور دوسرے کو بھی بہت کم استعمال کیا ہے۔ امام بخاری جو ہیں وہ خود اصول حدیث کے مختلف علوم کے ماہر تھے، مثلا علوم علل الحدیث، رجال الحدیث۔ تو بخاری میں اس لیے انہوں نے جو انتخاب کیا جن حدیثوں کا، ان علوم کے تحت ان کو پرکھ کے اس میں لائے ہیں اور بہت محتاط انداز سے ان میں شامل کیا ہے۔ علل الحدیث سے مراد وہ ایک علم ہے حدیث کا جن کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کے ذریعے سے یعنی علل الحدیث سے مراد علل ہوتا ہے علت سے ہے، یعنی جن کی وجہ سے کوئی حدیث کمزور ہو جائے، وہ روایت کمزور پڑ جائے۔ اچھا، اور رجال الحدیث سے مراد یہ ہے کہ راویان حدیث جو ان کی زندگی کے حالات، ان کے بارے میں امام صاحب نے ان کو بہت بڑے عالم تھے ان علوم کے، اور ان کے پیش نظر انہوں نے پرکھ کر وہ حدیث جو ہیں وہ اپنی جامع میں لائے ہیں۔ آپ نے اپنی جو بخاری کے اندر جو لے کر آئے ہیں حدیثیں، ان کی تعداد مختلف ہے، مختلف مقامات پر دیکھیں تقریباً 6 لاکھ حدیث آپ نے جمع کی، اور اس کے بعد ایک مقام پہ 2761 ہیں کہ وہ آپ نے اس میں ڈالی، اس میں شامل کی، بعض پہ 4000 ان کی تعداد بھی ہے، اور یہ ہے مقررات کو نکال کے۔ مقرر روایت وہ ہوتی ہے جو کہ مختلف ابواب میں اس کو بار بار لایا جائے مختلف موقعوں کے اوپر، مطلب 2 سے 3 4 سے 5 مرتبہ بھی وہ آئی بھی ہو، تو مقررات اس روایت کو مقرر کہتے ہیں۔ تو مقررات کو نکال کر یہ ان کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے جو 22 روایات ایسی ہیں جو ثلاثی ہیں، ثلاثہ سے ہیں یہ لفظ، یعنی درمیان میں صرف 3 جو ہیں وہ واسطے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان۔ یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے ان کے لیے۔ صحیح بخاری کو محدثین میں اتنا جو ہے وہ زیادہ مقبول عام حاصل ہوا کہ اس کی سب سے زیادہ شروحات شرحیں لکھی گئیں، تقریباً ان کی تعداد بعض مقامات پہ تو تقریباً ہے، اور بعض پہ میں نے 125 شرحیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اور اس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر امام بخاری نے جن راویان حدیث کی روایات لی ہیں ان کے اوپر بھی محدثین نے بڑا کام کیا ہے، ان کی زندگی کے احوال کے اوپر کتابیں مرتب کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نان مسلمز بھی جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ راویان حدیث جو ہے نا ان کا زندگی کے احوال کو کتابوں میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ہی ایک کارنامہ ہے۔
اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری ایسی روایات اپنی صحیح بخاری میں نہیں لائے جن کا سلسلہ سند منقطع ہو، یعنی سند کے کا انقطاع کس سے ہوتا ہے کہ کہیں کوئی راوی جو ہے وہ غائب ہے، جیسے صحابی سے یقیناً تابعی کو روایت کرنا چاہیے لیکن صحابی سے تبع تابعی روایت کر رہا ہے، تو یہ درمیان میں انقطاع آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایسی روایت جہاں کوئی ایک یا دو راوی جو ہیں وہ غائب ہوں وہ منقطع روایت کہلاتی ہے، تو امام صاحب ایسی روایت نہیں لائے بلکہ انہوں نے وہی روایات شامل کی ہیں جو کہ جن کا سلسلہ جو روایت جو ہے وہ کہیں بھی اس میں انقطاع نہیں ہے اور وہ ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہ خیال بھی رکھا کہ کوئی راوی مدلس بھی نہ ہو۔ تدلیس سے مراد یہ ہے کوئی ایسا راوی جو مجہول ہو بیچ میں، جس کو چھپایا گیا ہو، یعنی اس کے نام کی تبدیلی کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے، اس کا بھی انہوں نے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری چیزیں۔ پھر اس کے علاوہ امام صاحب جو روایات لے کر آتے ہیں ان کے راویوں کا صرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اثر ہونا کافی نہیں سمجھتے، ان کی زندگی میں ایک ملاقات ہونا جو ہے وہ لازمی سمجھتے ہیں، یعنی ایک راوی دوسرے راوی سے حدیث روایت کر رہا ہے تو ان کی زندگی میں ملاقات ضرور ہوئی ہو، وہیں پر وہ لفظ ان استعمال کرتے ہیں، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، اگر آپ نے حدیث کو ان کی سند کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کیا، یعنی ان کی ضرور ملاقات ہوئی ہے۔ امام مسلم جو ہیں وہ ملاقات کو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ وہ صرف ان کا ہم اثر ہونا کافی سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بخاری کو جو ہے وہ صحیح ترین کتاب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسری جو کتاب صحیح ترین ہے، اور اس کا بخاری کا تعلق طبقات کتب حدیث کے پہلے طبقے سے تعلق ہے۔ صحاح ستہ کی جو دوسری کتاب ہے جو جس کا درجہ صحیح بخاری کے بعد آتا ہے وہ صحیح مسلم ہے، اس کے لکھنے والے امام مسلم بن حجاج قشیری جو نیشا پور میں پیدا ہوئے 202 ہجری میں، اور یہ اپنے بچپن سے ہی آپ دیکھیں کہ یہ 12 برس کی عمر سے انہوں نے حدیث کا علم لینا شروع کیا، یہ وہ عمر ہوتی ہے بچوں کے کھیل کود کی، اور پھر یہ مطلب محدثین کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان کے استاد اسحاق بن راہویہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ شخص پتہ نہیں علم میں کہاں تک پہنچے گا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے، اور یقیناً دیکھیں کہ ان کی کتاب کے اندر ان کی اپنے استاد کے جو خصائص ہیں وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے، ان کی جو صحیح کے جو خصائص ہیں وہ بھی نظر آئیں گے، اور آپ نے بہت دور دراز کے علاقوں کے مختلف ممالک کے اسفار بھی کیے حدیثیں جمع کرنے کے لیے، اور انہوں نے جو حدیث کی یہ کتاب مرتب کی، تقریباً 3 لاکھ حدیث جو ہیں وہ یاد تھیں زبانی، اور پھر ان میں سے آپ نے 4000 حدیثیں جو ہیں اپنی اس کتاب میں ڈالیں۔ اس کتاب کی تیاری میں امام صاحب کو 15 برس کا عرصہ لگا۔ 261 ہجری میں نیشا پور میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی جو کتاب صحیح مسلم ہے اس کو صحیح بخاری کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے، طبقات کتب حدیث کے پہلے طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ یاد رکھیے کہ جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم جس پر متفق ہوں، یعنی وہ بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے، ایسی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے جو ریفرنس دیا ہوا ہوتا ہے، بعض مقامات کے اوپر متفق علیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں اس کو لکھا ہے اور امام مسلم نے بھی، اور دونوں کتابیں ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں صحیح ترین کتابیں ہیں، بہرحال دونوں میں بخاری کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، اور دوسرے نمبر پہ مسلم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو اتنا صحیح مسلم کا درجہ اتنا جو بلند درجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام صحیح احادیث اس میں شامل ہیں، اور صحیح بخاری کے بعد یہ اعزاز صرف صحیح مسلم کو ملا ہے، ورنہ کسی اور کتاب کو نہیں ہے، چاہے وہ صحاح ستہ ہی کی کیوں نہ ہو۔
اور اس کی ترتیب اتنی آسن، اتنی اعلیٰ ہے کہ بہت سارے محدثین جو ہیں وہ اس کے حسن ترتیب کی وجہ سے بخاری کے اوپر اس کو فضیلت دیتے ہیں، اور مسلم کو اس ترتیب کی وجہ سے پڑھنا بخاری کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کی محدثین کے ہاں قبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کی 14 شرحیں لکھی گئیں، اور جن میں سے بڑی مشہور امام نووی کی شرح سمجھی جاتی ہے۔ اردو میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی اس کی شرح لکھی۔ اس کے علاوہ نواب صدیق حسن خان نے السراج الوہاج کے نام سے بھی اس کی شرح لکھی ہے، اور علامہ سیوطی نے بھی لکھی ہے جو کہ الدیباج علی صحیح مسلم کے نام سے ہے۔ تو یہ محدثین کے اندر اس کی قبولیت کا عالم تھا۔ اچھا، صحیح مسلم کا سب سے بڑا، اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا مقدمہ بہت اہم ہے جو انہوں نے لکھا۔ امام صاحب نے اپنے مقدمے میں جو روایت کے اصول ہیں وہ سارے کے سارے مینشن کیے ہیں۔ اب دیکھیں ان میں تفسیر ہے، فقہ، اصول فقہ، ادب، نحو، یہ بھی مینشن کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقدمے میں ہی اصول حدیث بھی لکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کتاب کی افادیت بہت زیادہ ہو گئی، حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ پھر صحیح مسلم جو ہے، اس میں رباعی روایات کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 80 ہے۔ رباعی روایات وہ ہیں جو کہ امام مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جس میں 4 واسطے پائے جائیں، وہ رباعی کہلاتی ہے۔ ہم نے جیسے پیچھے پڑھا نا کہ جو ہے ثلاثی روایات 22 اس میں ہیں صحیح بخاری میں، تو اس میں رباعی روایات جو ہیں ان کی تعداد 80 ہے۔ یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام صاحب جو ہیں، یہ جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ امام صاحب اس میں ایک چیز کہ ان کا معیار، اگرچہ امام بخاری کے ہر معاملے میں امام بخاری کی روایات میں جو انہوں نے معیار رکھا ہے وہی امام مسلم کا ہے، ما سوائے صرف ایک بات کہ یہ اپنے راوی سے ملاقات کو ضروری نہیں سمجھتے، صرف ہم اثر ہونا لازمی سمجھتے ہیں۔ اور احادیث لیتے وقت آپ دیکھیں کہ امام صاحب اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ طبقہ اولیٰ اور طبقہ دوم سے، انہوں نے طبقہ دوم سے بہت کم، اور تاکہ حدیث کا معیار جو ہے بلند رہے، اس طبقہ سوم اور چہارم پہ یہ نہیں آتے، کہیں بھی کسی بھی روایت میں یہ نہیں آتے۔ اور صحیح بخاری کے بعد آپ دیکھیں یہ اعزاز صرف صحیح مسلم کو حاصل ہے کہ اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ امام مسلم جو ہیں اصول حدیث میں یہ بھی علل الحدیث اور جرح و تعدیل میں امام سمجھے جاتے تھے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ امام بخاری کے بارے میں کہ وہ بھی ان دونوں میں بہت اس میں وہ رجال حدیث میں تھے اور علل الحدیث میں، اور امام مسلم جو ہیں وہ جرح و تعدیل میں بھی امام تھے۔ تو یہ مہارت جو ہے یہ انہوں نے اس کو بھی اختیار کیا اپنی صحیح کو مرتب کرتے وقت۔ آپ دیکھیں کہ علل الحدیث یہ ہے کہ ایسے اصول اس میں ہیں کہ تاکہ وہ صحیح کو موضوع یا ضعیف روایت سے جس کے ذریعے الگ کیا جا سکے۔ ظاہری بات ہے کہ بہت ساری موضوع روایات بھی ان میں لوگوں نے، خوارج اور روافظ نے اپنے باطل عقائد کی تائید میں جو ہیں وہ ان میں صحیح حدیثوں میں شامل کر دی تھی۔ تو یہ محدثین نے پھر انہی اصولوں کے پیش نظر چھلنی سے چھان کر جو ہے وہ صحیح کو موضوع اور ضعیف روایات سے الگ کیا۔ تو یہ صحیح ترین روایات جو ہیں وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں جن احادیث کو شامل کیا ہے اس کے اوپر تمام محدثین کا اجماع ہے ان کی صحت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امام صاحب ایک ہی مفہوم کی حدیث کو اگر 2 مرتبہ یعنی 2 مختلف راویوں سے روایت کرتے ہیں تو الفاظ کے اختلاف کا ذکر کر کے اور اس کو صرف ایک ہی سند کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ لکھ دیتے ہیں کہ واللفظ لفلاں،
ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کسی دوسرے راوی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو دو اسناد کے ساتھ نہیں لاتے، ایک ہی سند کے ساتھ لاتے ہیں، لیکن اس میں دوسرے راوی کی جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں ان کو بھی لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کا انہوں نے خیال رکھا وہ یہ کہ راوی کا نام یا کنیت جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو بعض اوقات پھر اس کی تفصیل بھی بیان کر دیتے ہیں یعنی لکھ کر، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ایسا غلطی کا احتمال نہ رہے اس کے نام کے بارے میں یا اس کی کنیت کے بارے میں۔ تو یہ بہت ساری یہ خصائص ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی دونوں بخاری کے بعد جو ہے وہ صحیح مسلم کا جو ہے وہ مقام ہے صحاح ستہ میں، اور محدثین میں بھی اس کو قبول عام حاصل ہے۔ حدیث کی صحاح ستہ میں جو تیسری کتاب ہے وہ امام ابو داؤد ہے، جو کہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی کی تالیف۔ ابو داؤد ان کی کنیت ہے اور آپ 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے، موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ امام صاحب نے اپنے حصول حدیث کے سلسلے میں بڑی مصیبتیں اٹھائیں، بڑے اسفار کیے، ان کو بھی 5 لاکھ حدیثیں جو ہیں وہ زبانی یاد تھیں۔ حدیث کی یہ کتاب جو ہے نا وہ سنن ابی داؤد ہے۔ سنن ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں احکام کی احادیث جمع ہوں اور ان کی ترتیب فقہی ابواب کے مطابق مرتب کی گئی۔ جو سنن ابو داؤد ہے وہ فقہی اور قانونی حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ شمار ہوتی ہے۔ 4800 حدیث کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں وہ حدیث لکھنے کے بعد حدیث کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں، اس کی بھی مختلف شروح جو ہیں وہ لکھی گئیں۔ سنن ابی داؤد میں آپ نے اس کی بھی ترتیب بہت اعلیٰ ہے جس کے ساتھ انہوں نے اس کو مرتب کیا کہ صرف احکامی احادیث کو فقہی ابواب کے اعتبار سے جمع کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو فقہ کے ماہرین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل نکالتے ہیں۔ انہوں نے اس میں صرف صحیح روایات کا انتخاب کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کتاب کا مقام بڑھ گیا۔ ساری احادیث تو اس کے اندر جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، صحیح سے مراد یہ ہے کہ صحیح کے درجے پر نہیں ہیں، لیکن اکثریت احادیث جو ہیں وہ صحیح کے درجے پر ہیں۔ اگر امام صاحب کے پاس 2 یا 2 سے زائد صحیح اسناد کے ساتھ احادیث موجود ہوں تو اس میں سے جو اعلیٰ سند ہے اس کو فوقیت دیتے ہیں اور اس کو اپنے کتاب میں لاتے ہیں۔ روایت حدیث میں اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی دھوکہ نہ ہو، یعنی راوی پہ کوئی تان ہے یا جو ہے اس میں کوئی اور علت حدیث کے اندر موجود ہے، تو یہ ان کی بڑی اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال ہے کہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کی کمزوری کو۔ متن حدیث میں اگر کچھ اضافہ ہو تو ایک روایت کی مختلف سندیں بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جانچ پڑتال جو کرنا چاہے وہ کر سکے۔ امام صاحب نے جو راویوں کے نام اور ان کے لقب کنیتیں جو ہیں ان کی بھی وضاحت کی ہے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ امام صاحب نے اپنی کتاب میں مقررات لانے سے پرہیز کیا ہے، یعنی کوئی ایک حدیث کو ایک باب میں اگر لائے ہیں تو اس کو پھر دوسرے باب میں وہ نہیں لائے، وہ ایک ہی مقام پر ہے۔ اچھا، اور آپ کی کتاب میں صرف ایک ہی روایت ایسی ہے جو ثلاثی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صاحب کے درمیان جو ہے وہ 3 جو ہیں وہ واسطے موجود ہیں۔ ناسخ اور منسوخ روایت کو بیان کر کے جو حدیث کے طالب علم ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کیا۔ ناسخ اور منسوخ کا جو موضوع ہے بہت بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ قرآن کے اندر بھی ہے ناسخ و منسوخ، اور حدیث کا بھی یہ ایک موضوع ہے۔ اس ناسخ اور منسوخ کا مطلب کیا ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ اٹھا دیا جائے۔ قرآن میں بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا باقاعدہ، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔
کہ ہم کسی حکم کو جب منسوخ کرتے ہیں تو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں۔ ناسخ و منسوخ کے اوپر جو ہے وہ بڑا جو مستشرقین نے اعتراضات کیے ہیں کہ جی ایک حکم ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ آ گیا، یہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی اگزامپل تو بالکل ایسے میں دیا کرتی ہوں کہ جیسے اگر ایک حکم ہے اس کی اس وقت اسی حکم کی ضرورت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی، جیسے ایک پیشنٹ ہے اس کو اگر ڈاکٹر ابتدا میں اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کوئی میڈیسن تجویز کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس نے اس کو غلط میڈیسن دے دی، کچھ عرصے کے بعد وہ اس کی کنڈیشن کو دیکھتا ہے وہ بہتر ہو گئی ہے تو وہ اس کو دوسری دوا دیتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ پہلے اس نے غلط دے دی تھی، بلکہ اس کی کنڈیشن ہی ایسی تھی کہ اس کو وہ میڈیسن چاہیے تھی تو وہ اس وقت دی، لیکن وقت کے ساتھ اس کی حالت بہتر ہوئی تو دوا بدل دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کچھ احکام ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے احکام کو منسوخ کیا ہے، تو اسی طرح حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نزول قرآن کا جب ابتدائی زمانہ تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس اوراق نہیں تھے جن کے اوپر وہ لکھتے، اور نہ ہی وہ اتنی مقدار میں کوئی چیز میسر تھی کہ جس کے اوپر وہ تو درخت کی چھال، چھوٹی چھوٹی اس طرح کے اجزاء، ہرن کے شانے کی ہڈی لیتے تھے، اس کو صاف پاک اور صاف چیزوں کے اوپر وہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اور وہ قرآن کی کچھ آیتیں اگر نازل ہوئیں تو وہ بھی وہیں لکھ لیں اور ان کے ساتھ نیچے احادیث بھی لکھ لیں، تو ان کے التباس کا خطرہ جو ہے وہ باقی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے ساتھ مکس ہو جائیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب یہ اس التباس کا خطرہ باقی نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کے ساتھ احادیث لکھنے کا حکم دیا باقاعدہ طور پر۔ آپ نے فرمایا کہ اس منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، اور اس منہ سے جو بھی نکلے اس کو لکھ لیا کرو باقاعدہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ثبوت موجود ہیں کہ جو تحریریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہیں وہ صحابہ کرام کو تحریر کروائی تھیں۔ تو یہ ناسخ و منسوخ جو ہے اس کو بھی انہوں نے امام صاحب نے، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ فقہا کی آراء جو ہے وہ اس کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کی روشنی میں ابواب حدیث کے جو ہے مرتب کیا ہے، مثلاً باب رفع یدین۔ اب رفع یدین اس میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کو صرف تکبیر اولیٰ کے وقت جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، اور امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ جس وقت رکوع اور سجدے میں جائیں تب بھی رفع یدین کرنا ضروری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کا انہوں نے جو ہے وہ بیچ میں بیان کیا ہے اپنی سنن میں۔ امام صاحب جو ہیں وہ اصول حدیث میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے، اور اس کو انہوں نے اپنی سنن میں جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ ان اصولوں کا خیال رکھا ہے جن کا جاننا محدثین کے لیے ضروری ہے۔ اور محدثین میں یہ کتاب جو ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے، اس کو قبول عام ہے، اس کی بھی اسی لیے بہت سی شرحیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ امام صاحب ایک اور چیز کا بھی اپنے اس میں خیال رکھتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی غریب روایت یا شاذ روایت جو ہے وہ نہ آ جائے۔ انہوں نے اس میں صرف مشہور روایات کو جو ہے وہ شامل کیا۔ مشہور روایت وہ ہے جس کو ہر زمانے میں، ہر دور میں کم از کم 3 راویوں نے روایت کیا، اور عزیز روایت وہ روایت ہے جس کو ہر زمانے میں کم از کم 2 راویوں نے ضرور روایت کیا، اور غریب وہ ہے کہ جس کا کسی بھی زمانے میں صرف 1 راوی ہو۔ ظاہر ہے کہ غریب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے آخری درجے میں آتی ہے۔ تو امام ابو داؤد جو ہیں وہ انہوں نے اپنے سنن میں غریب روایت سے احتراز کیا ہے، اس کو شامل نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر مشہور روایات جو ہیں وہ آپ کی سنن میں شامل ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں ہمارا جو ہے وہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے آج کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم صحاح ستہ کی باقی جو 3 کتابیں ہیں اگلا لیکچر ہمارا اس پہ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔
ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ है सेव कैसे करना दे अब बनाइए ना 30 मिनट की